حاجی نے میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور میرے مطلب فرسٹ ٹائم میرا جب نکاح ہوا تھا وہ بھی میری ماما بابا کو ڈرا کے ہوئے، اور اس کے ڈرا کے ہوئے جو ان کو تھریٹس کر رہے تھے، دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں تمہارے ماں باپ کو مار دوں گا. اس لیے میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر جا کے اس سے نکاح کر لیا. اس کے بعد میں 1 سال بعد پھر کوئٹہ آنے کے بعد میں نے اپنا یہ سٹی کورٹ میں اپنا خلا کا بیان دیا، خلا کا کیس دائر کیا، جس کی وجہ سے اس آدمی نے نا مجھے پھر تھریٹس دینے لگا اور کافی زیادہ مجھے نا ٹارچر کرنے لگا. جب میں کراچی گئی ہوں تو وہ مجھے نا مطلب گلی سے اس نے مجھے کہا مجھ سے بات کرو. میں نے جب اس سے بات کی، اس نے میری ماما کو بولا کہ میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں نیچے، تو میں اس کو گلی سے برقع لے کے دیتا ہوں، یہ برقع پہنے. جب میں نے اس کے ساتھ نیچے گئی، اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور وہ مجھے لے گیا. لے کے جانے کے بعد اس نے مجھے گاڑی میں ویڈیوز، اس نے میری ویڈیو وہ کی ہے، مجھے تھپڑ مارے روڈ کے اوپر. اس نے میری پسٹل رکھی، کہتے تم نے اگر ذرا بھی آواز نکال تو میں تمہارے ماں باپ کو مار دوں گا، جس کی وجہ سے میں ڈر گئی اور میں اس کے ساتھ چلی گئی. پھر میری ماما بابا نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب رہنا ہے. پھر میں اپنے ماما بابا کی عزت کی خاطر وہاں رہ رہی تھی اس کے ساتھ. اس کی امی مجھے مارتی، اس کے بڑے بیٹے مجھ سے بڑے اس کے بیٹے ہیں، اور وہ مجھے ذہنی ٹارچر کر کے، وہ خود مجھے اتنا ذہنی ٹارچر کرتا تھا، دن رات مجھے مارتا تھا. کبھی کیا، حالانکہ میں جل بھی گئی، میرا پورا جسم بھی جلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اتنا رحم نہیں آیا کہ میں اس کو ہاسپٹل تک جانے کی میرے پاس اجازت نہیں تھی کہ میں ہاسپٹل جاؤں. یہ میری امی ہے، یہ میری امی تک کو اجازت نہیں کہ میرے گھر آئے. میں اپنی ماں سے مل نہیں سکتی تھی. کیا 3 سالوں میں ایک رات، جس کو بولتے ہیں میری ماں کے گھر، میں نہیں جا سکی. مجھے نہ وہ میری ماں کے گھر چھوڑتا تھا، بس اس کو یہی تھا کہ یہ میں تمہیں مار دوں گا، تیرے باپ کو مار دوں گا، میرا ایک ہی بھائی ہے، ایک ہی میرا باپ ہے، یہ کہتا تھا میں ان کو مار دوں گا. ابھی بھی میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، کسی کے زور زبردستی میں نہیں آئی ہوں. میں خود اپنے اس کے گھر سے نکلی ہوں اپنی جان چھڑا کے. لہٰذا آپ لوگ سب میری ہیلپ کریں، جو سن رہے ہیں مجھے، میرے اس سے جان چھڑائیں آپ لوگ. میں نے ابھی بھی کیس اپنا دائر کیا، میرے کو اس سے خلا چاہیے اس آدمی سے. گورنر سندھ اور پولیس جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر وغیرہ، یہ میری ہیلپ کریں. بقایا کراچی والے جتنے بھی یہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سب میری ہیلپ کریں، کیونکہ یہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا بلڈر کہتا ہے، اور زیادہ وہ لڑکیوں کو لے آتا ہے شادی کر کے. اور اس کی 3 وائف ہیں، یہ میں اس کی 4تھی وائف ہوں، جس میں سے 2 اس کی پہلے بھی چلی گئی ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے. میرے مسکیریج بھی ہوئے ہیں، وہ گھروں میں میرے مسکیریج ہوئے. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکی مر رہی ہے، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. میں ایسی حالت میں تھی کہ میں آپ لوگ کو نہیں بتا سکتی میرے ساتھ کیا کیا اندر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد بھی یہ آدمی لیٹا رہتا تھا مجھے، یہاں تک کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مر رہی ہے، اس کو ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. خون و خون میں ہو رہی ہوتی تھی، پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکی ہے مر جائے گی. کچھ بھی کہتے ہیں مر گئی تو کیا ہے، کون لے آئیں گے، کوئی وہ تو نہیں ہے. یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی. یہاں تک یہ آدمی میرے گلے تک دبانے لگ گیا تھا. مجھے کہتا تھا میں تیرے ساتھ وہ حال کروں گا کہ تیرا میں جبڑے پھاڑ دوں گا، تیرے ساتھ میں وہ حرکتیں کروں گا کہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی. اس نے مجھے یہ کہا. پھر اس کے بعد دن رات یہ مجھے تنگ کرتا تھا. اس کے بیٹے آگے، اس کے بیٹے میرے ساتھ وہ حرکتیں کرتے تھے کہ میں آپ لوگ بتا نہیں سکتی. کبھی میرے کو کیا کہتے تھے، کبھی میرے سے اس طرح کے الفاظ کہتے تھے کہ میں آپ لوگ کو نہیں بول سکتی. یہ خود اتنا گندا آدمی، اتنی گندی گالیاں یہ آدمی دیتا تھا کہ میں آپ لوگ کو نہیں بتا سکتی ہوں. یہ آفیسرز اس کے ساتھ جو ارم اوان ہے اور امجد حیات جو ہے، یہ اس کے ایسے چمچے ہیں نا کہ اس کے ساتھ ہمارے گھر میں بیٹھ کے وہ عورت اس کو سب بتاتی تھی اور یہ ویسے کام کرتا تھا. اور میں آپ لوگوں کو کیا کہوں اس کے بارے میں. آپ لوگ میری جان چھوڑائیں پلیز، آپ لوگ کو اللہ کا واسطہ ہے. میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. الطاف حسین تاجی ہے، یہ بلڈر ہے کراچی میں، خاص بہار کالونی کا بلڈر ہے. اس نے اپنی گلی پوری خریدی ہوئی. اس کا بھائی عرفان، یہ لوگ پوری گلی ان لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. کوئی ہم کسی کو اتنا نہیں کہتے. مجھے اتنی، آپ لوگ کو ایک بات تو، میرے گھر میں لگے ہوئے کیمرے، وہ یہاں تک کہ میرے کمرے کے اندر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے کہ یہ لڑکی کسی سے بات نہیں. یہاں تک کہ میں نیچے کھڑکی تک نہیں دیکھ سکتی، دروازے پہ میں نہیں جا سکتی. اتنی میرے پہ پابندیاں اس آدمی نے کی ہوئی کہ کیا ہے کچھ. جو شادی ہوئی تھی آپ کے گھر والے رضامند تھے؟ جی نہیں انکل، وہ اصل میں ایسا تھا کہ میری ماں باپ کو ڈرایا جا رہا تھا، ڈرا کے ان کو بلیک میل کرتے. میرے بابا کو کہتے تھے کہ اگر تم اس کو لڑکی کو نہیں دو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اور صاف بات کہ وہ اسی کے اپنے جو آفس میں لڑکے کام کرتے ہیں ان کے ذریعے یہ میرے بابا کو تھریٹس پہنچا رہا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا اگر تم نے بیٹی نہیں دی اپنی. آپ نے ایف آئی آر درج کی ہے یا پولیس حکام سے آپ نے بات کی ہے؟ اگر وہ نہیں تو قبائلی جو مشران ہیں ہمارے یہاں قبائلی سسٹم ہے، تو آپ لوگوں نے اب تک کسی قبائلی بھائی اصل میں بات اس طرح تھی کہ وہاں پہ جب میں کراچی میں رہ رہی تھی نا، تو جس ایریے میں رہ رہی تھی وہاں پہ بھی جیسے اس بچی نے بتایا کہ اس کے سارے تعلقات تھے. اگر میں نے ایک مرتبہ ایف آئی آر کی بات کی تو اس آدمی نے یہ کہا کہ آپ تھانے کیوں جاتی ہو، پورا تھانہ میرے اپنے انڈر میں اس کو اپنی ایجنسی میں بلا کے آپ سے بات کروا لیتا ہوں، ٹھیک ہے.
2 منٹ کے بعد بھائی وہ گھر میں آتا تھا، تھریٹس دے رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے. میری 6 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے. آپ مجھے بتائیں نا میں وہاں پہ کس کے پاس جاتی؟ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو قبائلی سسٹم، تو وہ قبائلی سسٹم یہاں پہ ہے کوئٹہ میں، کیونکہ میں خود شادی کر کے کوئٹہ سے میں کراچی گئی تھی، تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سورسز ہوتی ہے، اسی کی چلی جاتی ہے، غریب کو کوئی بھی نہیں پوچھتا. اس مجبوری کی بنا پر کہ وہ بار بار مجھے بھی، میرے اوپر بھی اتنے اس نے گھٹیا الزامات لگائے تھے کہ تمہاری ماں اس طرح کی ہے، تمہاری ماں کرپٹ ہے. وہاں پہ میرا ایک کیس چل رہا تھا بھائی، جس کا سب سے زیادہ ناجائز فائدہ اس نے اٹھایا. میری جاب تھی بینک میں، ہمارے بینک میں کوئی رابری ہوئی تھی، اس میں ہمارا کیس چل رہا تھا، اور وہ اس بات پہ اس بچی کو بھی بلیک میل، میرے شوہر کو بھی، کہ اگر جو ہے نا مطلب یہ بچی کو نہیں دیتی یا یہ کوئٹہ لے کے اپنی بیٹی کو چلی گئی ہے، یہ واپس آئے گی تو میں اس کو راستے سے ہی میں تمہاری بیوی کو اٹھوا لوں گا. آپ بتائیں جب بات عزت کی آ جاتی ہے وہاں پہ میں مجبور ہو گئی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اپنی بیٹی کے لیے. اور جس طرح یہ بچی کو لے کے چلا گیا، جس رات یہ میری بچی کو یہ نکال کے لے گیا بھائی، وہ رات میرے لیے ایسی تھی، آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہو کہ جب گھر سے بچی چلی جائے بھائی، قیامت کی رات تھی. پوری رات اس آدمی نے اپنا نمبر بند کیا.